بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے لیے لیا گیا جہاز، یہ معاملہ اتنا بگڑا ہے، اتنا آگے چلا گیا ہے کہ اب کہا جا رہا ہے کہ جی ہم تو چھوڑیں گے نہیں۔ عظمہ بخاری صاحبہ کے ساتھ ساتھ اب سینئر وزیر مریم اورنگزیب صاحبہ میدان میں آ گئی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں اب تو مقدمات ہوں گے، ڈیفیمیشن کیس ہوں گے۔ یہ آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ کس طرح آپ کی جرت ہوئی؟ آپ اس طرح کی باتیں کر سکیں، اس طرح کی خبریں پھیلا سکیں، تو ہم چھوڑیں گے نہیں، بس بہت ہو گیا۔ تو ہوا کیا ہے؟ اب اصل میں باہر بیٹھے ایک صحافی نے یہ خبر پھیلا دی کہ یہ جو جہاز آیا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے مریم نواز صاحبہ کے لیے، یہ باہر کے ملک میں اصل میں ہنی مون ٹرپ کروا رہا ہے مریم نواز صاحبہ کے بیٹے جنید صفدر کو۔ اب یہ اتنی خبر پھیلی اور اس پر اتنی باتیں ہونے لگیں کہ اب سینئر وزیر صاحبہ کو بیچ میں آنا پڑا ہے، اور بھی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، بہت سی باتیں کہ جی کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اچھا، اب عظمہ صاحبہ کی بات پر تو کوئی اعتبار کر نہیں رہا کہ جی یہ مینٹیننس کے لیے کیا ہے۔ اب اس پر سوال ہے کہ جی ٹیکنیکل مینٹیننس کا کانٹریکٹ دکھا دیں کتنے عرصے بعد ہوتا ہے، کتنے گھنٹے اس کو فلائی کرتے ہو گئے ہیں کہ اس کے بعد اس کو مینٹیننس کی ضرورت تھی، پھر اس نے یہیں کیوں جانا تھا، اگر امریکہ کی کمپنی ہے تو وہاں کیوں نہیں گیا۔ پھر بہت سے لوگ یہ ڈیمانڈ کرنے لگے ہیں جی جنید صفدر صاحب کہاں ہیں، وہ اپنی کوئی تصویر دکھا دیں، اپنی ویڈیو بنا دیں کوئی افطار کی، یہ کر دیں وہ کر دیں۔ اس طرح سے اب یہ بات پھیلتی پھیلتی دیکھیے کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ اس پر اب ہر کوئی تبصرہ بھی کرنے لگ گیا ہے اور سوال بھی پوچھ رہا ہے کہ جی اب ہر چیز پر تھریٹ کریں گے، کوئی بھی سوال پوچھیں تو اس پر تھریٹ آ جاتا ہے اور اس کا جواب واضح نہیں دیا جاتا۔ اس میں اب ایک طرف تو عظمہ بخاری صاحبہ ہیں وزیر اطلاعات، وہ کہہ رہی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب اور فیملی بارے پروپیگنڈے پر انہوں نے رد عمل دیا ہے۔ کہا اس سے قبل وزیر اعلیٰ مریم نواز کے بیرون ملک روانگی سے متعلق جھوٹ پھیلایا گیا، فیملی بارے من گھڑت خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، بنائی جا رہی ہیں۔ ایسا کرنے والے بغض مریم نواز میں کہاں تک کریں گے جتنا زور جھوٹ بولنے پر لگایا جا رہا ہے۔ کاش ماضی میں اتنا عوام کی فلاح و بہبود کے لیے سوچا ہوتا۔ آپ جھوٹ بولتے رہیں، مریم نواز عوام کے فلاح و بہبود کے لیے نئے منصوبے پر کام سے عوام کے دلوں میں گھر کرتی رہیں گی۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ اب کوئی مظلومیت، معصومیت یا سیاسی انتقام کارڈ نہیں چلے گا، جھوٹے کا منہ کالا کرنا ہوگا۔ اچھا، یہ انہوں نے اتنا کہا۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا جی مقدمے کریں گے، لیکن یہ جو نے کہا ہے نا نئے منصوبوں پر مریم نواز صاحبہ کام کرتی رہیں گی، اس میں آپ کو بہت سے منصوبے ہیں۔ ایک منصوبے کا حال بتا دیتا ہوں جو ٹریبیون میں چھپ چکا ہے کہ انہوں نے ایک منصوبہ شروع کیا تھا رمضان میں جی دسترخوان کا، اور اس پہ تصاویر ہی تصاویر تھیں مریم نواز صاحبہ کی، بینرز تھے اور پلے کارڈز ہر طرف، یعنی چند لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے تو آپ کو باکسز پر تصویر ہی تصویر، ہر طرف اشتہار نظر آئے گا۔ اب ٹریبیون لکھتا ہے کیش کرنچ فورسز شٹ ڈاؤن آف افطار ٹیبلز۔ اب جتنے انہوں نے افطار ٹیبل شروع کیے تھے اس پہ لوگ بیچارے پہنچے تو پتہ لگا کہ جی اب تو پیسے ختم ہو چکے ہیں۔ یہ اب سے چند دن پہلے کی یہ بات ہے، ٹریبیون میں چھپ چکی ہے۔ تو منصوبوں کی جہاں تک بات ہے مریم نواز صاحبہ کے، ان کا تو یہ حال ہو رہا ہے۔ اب مریم اورنگزیب صاحبہ کو سنیے، انہوں نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے۔ پنجاب حکومت کے سرکاری طیارے کے استعمال کے بارے میں جھوٹ، من گھڑت کہانیوں اور بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا کی ایک منظم مہم چند معروف جھوٹوں کے عادی عناصر اور جعلی خبروں کے پھیلانے والوں کی جانب سے چلائی جا رہی ہے۔ پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس مہم میں شامل ہر فرد اور پلیٹ فارم کے خلاف ڈیفیمیشن لا 2024 کے تحت عدالتوں سے رجوع کیا جائے گا۔ اب یہ بھی انہی کے دور میں بنا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ لفظ سنیے پنجاب حکومت کے سرکاری طیارے کے استعمال بارے، پنجاب حکومت کے، جبکہ عظمہ صاحبہ نے کہا تھا یہ پنجاب ایئر کے لیے لیا گیا ہے، جو ایک کمپنی بنائی جا رہی ہے، بلکہ بن گئی ہے ان کی نظر میں، اور جس طرح PIA ہے اب پنجاب ایئر ہے جی، ایئر لائن کمپنی، یہ اس کے لیے ہے۔ مگر یہاں تو مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہے پنجاب حکومت کے سرکاری طیارے کے استعمال بارے میں جھوٹ، من گھڑت اور فلاں فلاں۔ تو پھر لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور صاف ہی کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے پھر عظمہ صاحبہ پر تو مقدمہ کریں کہ انہوں نے جھوٹ پھیلایا۔ غلط معلومات اور پروپیگنڈا کو اب بغیر جواب کے نہیں چھوڑا جائے گا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اداروں کو بدنام کر کے اور عوام کو گمراہ کر کے بغیر کسی نتیجے کے بچ نکلیں گے۔ اب یہ ادارے کون سے ہیں، یہ سوال ہے۔ ادارے یعنی مریم نواز صاحبہ یا وزیر اعلیٰ سے سوال کرنا، وہ بھی ادارے میں شامل ہو گیا ہے۔ اب یہاں ہر کوئی مقدس گائے ہے، خبردار کسی نے کسی کے بارے میں بھی، جو بھی حکمران ہے وہ سب اب ادارے کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ وہ قانون کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں۔ پنجاب حکومت قانون کے تحت زیادہ سے زیادہ سزا کے حصول کے لیے قانونی چارہ جوئی کرے گی تاکہ ایک واضح اور دو ٹوک پیغام دیا جا سکے کہ جعلی خبریں صحافت نہیں ہوتی، یہ صریحاً بہتان اور حد تک عزت ہے۔ مسلسل جھوٹ پھیلانے والے عناصر کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا، اب بہت ہو چکا، یہ انہوں نے کہا۔ اور اس کے نیچے جو کمنٹس ہیں نا، توبہ توبہ توبہ، یقین جانیے آپ خود ہی جا کر پڑھ لیں، آپ، بڑا آسان ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ، آپ ٹویٹر پر جائیں گے @مریم
اور اس پر آپ جا کر ان کے ایڈریس پر ایکس پر وہ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے بعد نیچے لوگوں نے توبہ جو کمنٹس کی بھرمار ہے. مثال کے طور پر اس میں حتیٰ کہ سینئر صحافی محمد مالک صاحب کو بھی شیئر کیا ہوا ہے کہ جنہوں نے کہا جی $32,000 پتہ نہیں $36,000 کے 2 پائلٹس ہیں جن سے کانٹریکٹ ہوئے ہیں تو اتنے مہنگے. پھر انہوں نے تو مینٹیننس اور پتہ نہیں کیا کیا سنایا اور 18 کروڑ روپے تک کا خرچہ بتا دیا جی اس کے مینٹیننس اور دیگر اس سب پر آئے گا. تو یہ تو حال ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. اس کے بعد اب آپ سنیے کہ فواد چودھری صاحب جو کہ چیزوں کو بڑا سمجھتے ہیں, اب بھی وہ قومی حکومت کی بات کر رہے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں جی میں 100% ٹوٹلی ہر طرح سے ایگری کر رہا ہوں شفقت عوان سے. یہ MNA ہیں, ایڈوکیٹ بھی ہیں, یہ وکیل بھی ہیں, سب چیز سمجھتے ہیں, PTI کے رہنما ہیں. مریم بی بی از پلینگ ود فائر تھرو CCD. مریم نواز آگ کے ساتھ کھیل رہی ہیں CCD کے ذریعے, یعنی CCD ڈپارٹمنٹ بنایا گیا, اب اس کو پریمیئر ایجنسی بھی بنا دیا گیا ہے. تو اس پر جناب MNA ایڈوکیٹ یہ ہم نیوز میں پروگرام میں بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ جناب پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور MQM کے رہنما بھی ہیں. ان کے سامنے وہ کہہ رہے ہیں CCD سے متعلق اب یہ باتیں انکشاف نہیں رہیں, روٹین بن چکی ہے. جب یہ نظام ختم ہوگا, کیونکہ فرعون وغیرہ بھی چلے گئے تو ایمان ہے یہ بھی جائیں گے. جب جائیں گے مریم نواز پر سب سے بڑا مقدمہ, یہ سنیے گا, مریم نواز پر سب سے بڑا مقدمہ CCD کے ہاتھوں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز بنے گا. یہ یاد رکھیے گا. یہ سنیے وہ کیا بات کہہ رہے ہیں. اب یہ ایڈوکیٹ بھی ہیں اور انہوں نے یہ بات ہم نیوز پر کی ہے, ذرا سنیے کیا وہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں عدالت کیوں ہے, اگر آپ نے خود ہی پولیس نے ہی یہ سارا کچھ کرنا ہے, اس کو تو CCD کو پریمیم ایجنسی کا رتبہ دینے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہی 14 اسکیل کا افسر اسی نے بندہ پکڑنا ہے, اسی نے موقع پہ اس کا حساب کر کے اس کو پار کر دینا ہے. میں کل کی بات آپ کو بتاتا ہوں, میں بالکل یہ آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, میں اس پہ ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں کہ سانو لاکھ نام کا میرے حلقے کا بندہ سرگودا کا اٹھا کے لے گئے ہیں اور اس کو جا کے مار دیا ہے چکوال ٹوٹیال تھانہ کے حدود میں. کوئی کہہ رہے ہیں میرے حلقے کا بندہ ہے جس کو مار دیا ہے اور اس کے خلاف کوئی کیس بھی نہیں تھا. سنیے آگے. ایک FIR نہیں ہے اس پر, کوئی ایک کرمنل اس کا ریکارڈ نہیں ہے. اگر مطلوب بھی نہیں تھا وہ شخص, میں کہتا ہوں کسی ایک چھوٹے سے مقدمے میں مطلوب ہو تو میں آن ریکارڈ یہ کہتا ہوں ایسا نہیں ہے. بہت بڑا کلیم ہے. میں ایک اور بات کروں, انہی کا ASI CCD کا, وہ آج کل اندر ہوا ہے, بہت زیادہ پریشر پڑ گیا تھا, اس کے کسی کے ساتھ افیئر تھا اور اس بندے کے خاوند کو اس نے نجائز پرچوں میں ڈال کے اور مروا دیا, اور اب وہ ثابت ہو رہا ہے جی وہ تو بڑا شریف آدمی تھا. خدا یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جس کو مارا وہ ایک شریف آدمی تھا اور بڑا پریشر آیا تو اب پکڑا ہے وہ ASI کو جس کو بھی. تو یہ جناب ہوا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں جی پہلا مقدمہ مریم نواز صاحبہ پر سب سے بڑا مقدمہ CCD کے حوالے سے بنے گا. اور فواد چودھری سے ایگری کر رہے ہیں, انہوں نے یہ پوسٹ کی ہے اس کو شیئر کرتے ہوئے. تو ایک طرف یہ جہاز والا معاملہ بگڑ گیا ہے, اس پہ وضاحتیں دیتے دیتے معاملہ اور زیادہ خراب ہو رہا ہے کہ جی آپ جس طرح وضاحتیں دے رہے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ آپ باقی کچھ چھپا رہے ہیں, چیزیں کلیئر کر دیں, کانٹریکٹ کلیئر کر دیں, ٹینڈر بتا دیں, کب جہاز لیا, کتنے کا لیا, کس سے لیا, کیوں لیا, کس کس کو آپ نے ٹینڈر دیا تھا. کیونکہ جب بھی کوئی پروکیورمنٹ کوئی چیز حاصل کرنی ہوتی ہے, خریدنی ہوتی ہے, تو ایک باقاعدہ اس کا ایک پروسیس ہے, وہ آپ نے کتنا اڈاپٹ کیا, اس سب کے بارے میں آپ بتا دیں. کیونکہ یہاں تو آپ دیکھیے نا, مٹی کا تیل 39 روپے 20 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا اور مٹی کے تیل کی قیمت نئی 358 روپے 1 پیسے فی لیٹر ہو چکی ہے. اسی طرح لائٹ ڈیزل کی قیمت بڑھ چکی ہے. تو غریب لوگوں کے لیے اب یہ غریب کا کہا جاتا تھا جی یہ غریب کا تیل ہے مٹی کا تیل, اب وہ بھی مہنگا ہو گیا ہے. اچھا یہ جو سب باتیں ہو رہی ہیں نا, اس پر میں آپ کے سامنے ویسے تو بہت سے لوگ ہیں اور بڑے اہم لوگ ہیں وہ اس پر بات کر رہے ہیں. مثال کے طور پر اسی پر خرم حسین سینئر صحافی ہیں, اکانومی پہ لکھتے ہیں اور ڈان میں بھی لکھتے ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ کی اس پوسٹ پر کہ جی ہم مقدمے کریں گے جو جہاز کے بارے میں اب بات کرے گا, تو اس پر خرم حسین صاحب کہتے ہیں اٹ وڈ ہیو بین بیٹر اف یور گورنمنٹ ڈڈ ناٹ اسٹارٹ آف بائی لائنگ اباؤٹ دا پرچیز آف دس جیٹ ایٹ دا آؤٹ سیٹ, نو روم ٹو کمپلین اباؤٹ کیمپین آف لائز آفٹر دیٹ. بہتر تھا کہ آپ شروع میں یہ سب چیزیں صاف بتاتے, اب کیا فائدہ جی کیمپین آف لائز کو ہم نہیں چھوڑیں گے. اسی طرح خلیق کیانی, یہ بھی بڑے سینئر صحافی ڈان سے وابستہ, باقاعدہ ٹیگ کریں مریم نواز صاحبہ کو, کر دیں ان پر مقدمہ, وہ ٹیگ کر کے بتا رہے ہیں تاکہ آپ تک پہنچے. مریم اورنگزیب صاحبہ ایز این ایکس انفو منسٹر یو نو مور دین ادرز دیٹ ٹرانسپیرنسی از دا بیسٹ پالیسی. کہ آپ پہلے بھی وزیر رہی ہیں, آپ کو صاف پتہ ہے کہ صاف شفاف ہونا, شفافیت سب سے اچھی پالیسی ہوتی ہے. یعنی آپ کے پاس چھپانے کو کچھ نہیں ہے, آپ کے ہاتھ صاف ہیں تو وہ دکھا دیں سب.
keep the entire process from planes procurement, registration, staffing, O&M and other expenses transparent. ہر چیز بتا دیں کتنے expenses ہوئے, کس طرح خریدا, سب بتا دیں, صاف کے سامنے لے آئیں. Please don't waste more public money on litigation. Please. کہہ رہے ہیں خدا را میں آپ سے گزارش کرتا ہوں مہربانی کر کے پلیز اب مقدمے بازی پر مزید پیسے نہ خرچ کیجیے گا. پہلے اس جہاز پہ کتنے پیسے خرچ ہو چکے ہیں یہ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے. علی معین نوازش یہ لکھتے بھی ہیں, انہوں نے ریکارڈ بنایا تھا پاکستان کی دنیا کی تاریخ میں کہ جی سب سے زیادہ ایز لیے تھے انہوں نے. یہ کہتے ہیں سو وی آر جسٹ گوئنگ ٹو فرگیٹ, اچھا بس ہم اب کیا بھول جائیں, دیٹ بلینس about 11 billion یعنی تقریباً 11 روپے of public money was spent on a private jet for a provincial government when people die in the same province due to lack of medical care. Thousands of babies die in the province every year due to a lack of oxygen and incubators. کہہ رہے ہیں کہ ہزاروں بچے ہر سال مر جاتے ہیں کہ ان کو پراپر کیئر نہیں مل پاتی. جو پیدا ہوتے بچے کو اس بار میڈیکل کیئر کی ضرورت ہوتی ہے, انکیوبیٹرز کی, تو ہزاروں بچے اس پہ مرتے ہیں, آکسیجن پراپر ان کو مل پاتی. ایسے صوبے کے لیے آپ 11 روپے کا جہاز لے سکتے ہیں. دس منی کوڈ ہیو باٹ تھاؤزنڈس آف انکیوبیٹرز. اس 11 روپے سے ہزاروں انکیوبیٹرز آ سکتے تھے, بچوں کی اور بچیوں کی جانیں بچ سکتی تھیں, نارمل بچوں کی. سملرلی 10 million children 1 کروڑ بچے آر آؤٹ آف اسکول ان پنجاب. 1 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں, پنجاب میں اسکول نہیں جاتے. The 11 billion rupees and money spent on fuel and maintenance of said jet could have put thousands of them back in school. اچھا اب یہ 11 روپے اگر اسکول کے لیے خرچ کیا جاتا تو ان ہزاروں بچوں کی زندگی بدل سکتی تھی, ان کو واپس اسکول بھیجا جا سکتا تھا. یہ علی معین نوازش کہہ رہے ہیں, یہ چیزیں موجود ہیں. اب مریم منظر صاحبہ کے لیے میدان حاضر ہے, مقدمات کرنے ہیں. میں نے نام لے کر بتا دیا آپ کو کہ کون کیا کہہ رہا ہے. انہی سے آغاز کر دیں اور پھر آپ کو لانا پڑے گا سارا کچھ جواب میں کہ کس طرح جہاز ہے, کہاں تھا, کیا نہیں تھا. اگر کوئی غلط بیانی کر رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو پھر عدالت میں پیش کرنا پڑے گا کہ جی ہم پی کے ایکٹ اس لیے لگا رہے ہیں کہ دیکھیں حقیقت یہ ہے, یہ جہاز اتنے کا خریدا گیا تھا, اس طرح خریدا گیا تھا, یہ تھا, یہ اس چیز کا سفر کیا ہے, اتنی اس کی مینٹیننس یہاں ہوئی ہے, اتنے اس پر پیسے لگے ہیں, وہ سب تو پھر سامنے لانا ہی پڑے گا. دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اللہ حافظ.